کلاسیفیکیشن آف میگنیٹک مٹیریل. کلاسیفیکیشن آف میگنیٹک مٹیریل کا مطلب ہو گیا کہ کس طرح سے ہم جو ہمارے پاس میگنیٹ مٹیریل ہے ان کو ہم جب میگنیٹک فیلڈ کے اندر ان کو پلیس کر دیتے ہیں تو پھر وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پراپرٹیز جو ہے ان کا بیہیویئر کیا ہے, کس طرح کا بیہیویئر ہو جاتا ہے, تو اس کے بیس پر ہم ان کو کیٹیگرائز کرتے ہیں. 3 طرح کے ہمارے پاس ہوتے ہیں. نمبر 1 ہوتا ہے ڈائی میگنیٹک, پیرا میگنیٹک اینڈ فیرو. سو پیرا جو اس میں نمبر 1 ہے ڈائی میگنیٹک سبسٹنس, اس کی کیا پراپرٹیز ہے. ان کا جو ڈائی میگنیٹک سبسٹانسز کا یہ ہے کہ ان کا نیٹ میگنیٹک مومنٹ 0 ہو جاتا ہے, بیکاز یہاں پر جو دیز آل الیکٹرانز ان دیز جو ان کے الیکٹرانز ہوتے ہیں وہ سارے پیئرڈ ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا نیٹ میگنیٹک مومنٹ 0 ہو جاتا ہے. نمبر 2 اس کی سیسیبلٹی لو ہوتی ہے, نگیٹو ہو جاتی ہے, بیکاز یہاں پر سیکنڈ سیسیبلٹی کا مطلب ہوگا کہ کتنی میگنیٹائزیشن ہو رہی ہے ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ میں, اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو ہے سیسیبلٹی وہ ٹیمپریچر کے انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. اب یہاں پر دوسرے نمبر 3 پوائنٹ اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو پرمیبلٹی ہے وہ 1 سے لیس ہو جاتی ہے, بیکاز سیسیبلٹی جو ہے دیٹ از -0.001 یا 10⁻³ اپ ٹو 10⁻⁶ آرڈر میں یہ بلانگ کرتی ہے, جس کی وجہ سے اس کا جو پرمیبلٹی ہے وہ مینس یہاں میگنیٹائز فورس کتنی انٹر ہو رہی ہے ان دس وین پلیسڈ ان دا ایکسٹرنل فیلڈ. تیسرا جو چوتھا پوائنٹ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس کو نان یونیفارم میگنیٹک فیلڈ میں اس ڈائی میگنیٹک سبسٹنس کو ڈال دیتے ہیں جیسے کہ اس فگر میں دیا ہوا ہے, تو یہاں پر آپ دیکھو گے کہ ڈائی میگنیٹک جو ہے جب ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ جو ہے جیسے اس میں رکھا ہوا ہے اور پلیس کو کیا ہے واچ گلاس میں, تو یہاں دیکھو گے کہ جب پولز نارتھ اور ساؤتھ پولز جو میگنیٹ کے ہوں گے کلوز ہوں گے, تب یہاں پر آپ دیکھو گے کہ ڈپریشن آیا ہے یہاں اس کے مڈل میں, میڈیم جو اس کے مڈل میں ہے. اور جب یہاں پر آپ دیکھو گے کہ اگر ہم جو اس کیا کہتے ہیں کہ اگر ان میگنیٹ کے پولز کو ہم تھوڑا بہت سیپریٹ کر دیتے ہیں تو جو یہاں پر کیا دیکھا گیا ہے کہ جو لکوڈ ہے وہ رائز ہو جائے گا, اور جو لکوڈ مڈل میں جو ہے تھوڑا بہت لکوڈ رائز ہو جائے گا جب پولز یہاں پر اپارٹ ہو جائیں گے. اٹ از بیکاز یہاں پر کیا ہوگا کہ اس میں یہ ڈائی میگنیٹک میں یہ ٹینڈنسی ہے کہ دیٹ از دے موو فرام اسٹرانگر پارٹ ٹو دا ویکر پارٹ, دیٹ از, اور ساتھ ہی دے گیٹس میگنیٹائزڈ اپوزٹ ٹو دیٹ آف ایکسٹرنل فیلڈ. اور نمبر 5 ہے اس میں جب اس کو ہم یونیفارم میگنیٹک فیلڈ میں پلیس کر دیتے ہیں تو یہاں پر اگر ہم اس کو پرپینڈیکولر یہاں دیکھا جاتا ہے کہ یہ پر اپنے آپ کو الائن کر دیتا ہے پرپینڈیکولر ڈائریکشن میں. اس کی ایگزامپلز کیا ہے, بسمت ہے, اینٹیمنی, کاپر, ایلومینیم, مرکری, H2 ایٹسٹرا آتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ نمبر 6 اگر ہم دیکھیں اس میں پراپرٹی میں یہ میگنیٹ میں فیلڈ لائن جو ہے یہ ڈینس ان کی جو ڈینسٹی ہے جب دیکھا گیا ہے کہ اس میگنیٹک فیلڈ کی جو ڈینسٹی اس کے اندر ہوتی ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے اس سبسٹنس کے اندر, بیکاز یہاں پر جو ہے کیونکہ جو ہم نے سبسٹنس لیا ہے تو اس کا جو وہ ہے میگنیٹائزیشن ہو رہی ہے وہ اپوزٹ ہو رہی ہے, اس وجہ سے جو ہے یہاں اس کے اندر کم دیکھا گیا ہے اس کا میگنیٹک فیلڈ لائنز کی ڈینسٹی. اب نمبر 2 پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے پیرا میگنیٹ. پیرا میگنیٹ وہ سبسٹانسز ہے یا سبسٹانس ایٹمز یا مالیکولز جن کا نیٹ نان زیرو میگنیٹک مومنٹ ہوتا ہے, مینز یہاں پر جو ان کا جو الیکٹرانز کا ہے وہ پارشلی فلٹ رہتے ہیں, اور اس کی جو سیسیبلٹی ہے وہ لو ہوتی ہے, دیٹس ناٹ equal to 0 but that is slightly greater than 0, that is of the order of this 0.0002 کے برابر ہوتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو سیسیبلٹی ہے وہ انورسلی پروپورشن ٹیمپریچر کی ہوتی ہے. جب انورس ٹیمپریچر اس کے ساتھ ہوگا ایبسلیوٹ ٹیمپریچر کے ساتھ ہوگا سیسیبلٹی
اور یہ جو ہے دیٹ مینس یہ اوبے کرے گا کیوریز لا. کیوریز لا کہتا ہے کہ جب ہم ٹیمپریچر بڑھائیں گے تو نیچرل سے سسیبلٹی جو ہے وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے. اور یہاں پر اب جو اس کا ویلیو ہے سسیبلٹی کا دیٹ از 0.000402 جو ویلیو ہے. جب ہم اس کو دیکھتے ہیں پرمیبلٹی کے ساتھ تو پرمیبلٹی کا برابر ہوتی ہے میو آر 1 پلس سسیبلٹی. تو دیٹ مینس سسیبلٹی 1 سے زیادہ ہو رہی ہے. چوتھا میں نے نان میگنیٹک میں نے جب اس کو ہم نان یونیفارم میگنیٹ فیلڈ میں ڈال دیتے ہیں اس پیرا میگنیٹ سبسٹنس کو تو یہاں سے ان کی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ یہ ویکر فیلڈ سے ویکر پارٹ سے جو ہے اسٹرانگر پارٹ میں یہ میگنیٹائز ہو جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ جب میگنیٹائز ہو جائے گا دیٹ مینس یہ اس کی جو ڈائریکشن آف میگنیٹائزیشن ہوگی وہ فیلڈ کے ساتھ ہو جاتی ہے. تبھی یہ دیکھا گیا جب ہم اس کو میگنیٹ فیلڈ کے اندر ڈالیں گے ایکسٹرنل میگنیٹ فیلڈ تو یہاں پر جو تھوڑا یہاں پر رائز ہو رہا ہے ان دا مڈل آف دس لکوڈ کے اندر جو ہے یہاں پر رائز دیکھا گیا ہے. اور ففتھ پوائنٹ کیا ہے اس میں کہ جب ہم اس کو یونیفارم میگنیٹ فیلڈ میں پلیس کرتے ہیں تو یہ الائن کر دیتا ہے ان دا ڈائریکشن آف فیلڈ. اور میگنیٹ فیلڈ لائن جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر جو ہے ڈینس ہو جاتی ہیں. یہ اس کے ایگزامپل ایلومینیم ہے پلیٹینیم ہے کرومیم ہے آکسیجن مینگنیز کاربسلٹ دیکھا گیا ہے. یہ ایگزامپلز ہے. تیسرا جو اس میں آتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں فیرو میگنیٹس. وہ ہو جاتی ہیں وہ سبسٹانس ہو جاتی ہیں جو اسپونٹینسلی نیٹ موو جن کا اسپونٹینس نیٹ میگنیٹک موومنٹ ہو جاتا ہے جب ہم اس کو میگنیٹ فیلڈ کے اندر پلیس کر دیتے ہیں. اسپونٹینس مینس یہاں کا اسپونٹینس دیٹ ٹیکس پلیس آف اٹس اون. تو سسیبلٹی یہاں پر لارج ہو جائے گی بیکاز یہاں پر جس کا سسیبلٹی کا ویلیو ہے 2002 × 10⁵ کے قریب آ جاتا ہے. اور سسیبلٹی کو جب آپ دیکھو گے ایبسلیوٹ ٹیمپریچر کے ساتھ یونیورسل لا فالو کرتا ہے تو یہاں پر جو ہے کیوریز لا بھی آپ دیکھو گے کہ یہ اوبے کرے گا. ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پر جو ہے اس کا جب یہ ٹرانزیکشن پہ جائے گا تو وہاں پر دیکھا گیا ہے کہ فیرا میگنیٹک سبسٹنس جو پیرا میں کنورٹ ہو جاتی ہے اس ٹیمپریچر پہ اس کو بولتے ہیں ٹرانزیکشن. جہاں ایک فیرو میگنیٹک سبسٹنس پیرا میگنیٹک سبسٹنس میں کنورٹ ہے اس کو ہم بولتے ہیں کیوریز ٹیمپریچر. اور اس کا تھرڈ پوائنٹ یہی ہے کہ جب اس کو ہم یونیفارم میگنیٹ فیلڈ میں ڈال دیتے ہیں تو یہ پارلر ہو جاتا ہے کس کے ساتھ میگنیٹک فیلڈ کے ساتھ. اور پانچواں ہے کہ جب یہ اس کی جب نان یونیفارم میگنیٹ فیلڈ ہو تو یہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر دیتا ہے فرام ویکر پارٹ ٹو دا اسٹرانگر پارٹ. دیٹ مینس دی گیٹس میگنیٹائزڈ ان دا ڈائریکشن آف میگنیٹک فیلڈ. سو یہاں پر آپ ایگزامپل دیکھو گے اس کو جب ہم میگنیٹک جس کے یہ بنا ایز پر دس کوانٹم تھیوری آف فیرا میگنیزم تو یہ میگنیٹک ڈومینس کا بنا ہوتا ہے. اس کے میگنیٹک ڈائپول جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ڈائریکشن میں الائن ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم اس کو ایکسٹرنل میگنیٹ فیلڈ میں پلیس کر دیتے ہیں تو نیچرلی یہ میگنیٹائز ہو جاتے ہیں ان ون یونی ڈائریکشن. مطلب مینس اس کی جو ڈائریکشن ہو جاتی ہے تو دی گیٹس میگنیٹائزڈ ود دا ڈائریکشن آف میگنیٹک فیلڈ. تو یہ آج کا ٹاپک تھا. ہوپ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا.